یہ چند لمحے رک جاؤ، ہو سکتا ہے جس جواب کی تلاش میں ہو وہ آج تمہیں مل جائے۔ اللہ، میں نے ہنسنا نہیں چھوڑا، بس اندر سے جینا چھوڑ دیا ہے۔ میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں مگر کسی کو نظر نہیں آتا کہ میں ہر دن خود سے لڑ کر زندہ رہتا ہوں۔ یا اللہ، میں وہ شخص ہوں جو سب کا بوجھ اٹھاتا رہا مگر جب خود ٹوٹا تو میرے پاس کوئی نہ تھا سوائے تیرے۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ ہر مسکراہٹ خوشی نہیں ہوتی اور ہر خاموشی سکون نہیں ہوتی۔ کچھ خاموشیاں ان چیخوں سے زیادہ تکلیف دیتی ہیں جو زبان سے نکل نہیں پاتی۔ یا اللہ، میں نے بہت صبر کیا، اتنا صبر کہ اب صبر بھی مجھ سے پوچھتا ہے کیا تم واقعی ٹھیک ہو؟ میں نے شکوہ نہیں کیا، میں نے بس سہ لیا۔ میں نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں رات کو نیند نہیں، بس تھکن اوڑھ کر لیٹ جاتا ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ سب سے مشکل لمحہ وہ ہوتا ہے جب انسان خود سے کہے میں مزید مضبوط نہیں بن سکتا۔ یا اللہ، میں کمزور نہیں ہوں، بس بہت دیر تک مضبوط رہا ہوں۔ میں رویا نہیں کیونکہ مجھے سکھایا گیا تھا کہ مرد اور مضبوط لوگ نہیں روتے، مگر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ آنسو نہ بہانے والا دل اندر ہی اندر مر جاتا ہے۔ میرے رب، تو نے دیکھا ہے میں نے کتنی بار خود کو سنبھالا ہے، کتنی بار ٹوٹے دل کے ٹکڑوں کو مسکراہٹ کے پیچھے چھپایا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں پوچھا یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں، میں نے بس اتنا کہا یا اللہ مجھے سنبھال لینا۔ میں نے لوگوں سے امیدیں چھوڑ دیں کیونکہ ہر امید آخر کار مایوسی میں بدل گئی، لیکن یا اللہ میں نے تجھ سے امید نہیں چھوڑی، حالانکہ میرا دل روز کہتا تھا اب بس کرو، بہت ہو گیا اللہ۔ کچھ دعائیں لفظوں میں نہیں ہوتی، وہ بس آنکھوں سے بہہ جاتی ہیں، اور کچھ سجدے نماز نہیں ہوتے، وہ انسان کی آخری پناہ ہوتے ہیں۔ یا اللہ، میں تجھ سے بڑی چیزیں نہیں مانگتا، نہ دولت، نہ شہرت، نہ لوگوں کی تعریف، بس اتنا مانگتا ہوں میرے دل کو وہ سکون دے جو کسی انسان کے پاس نہیں۔ میں نے دنیا کو آزما لیا، ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا، جہاں گیا وہاں شرطیں تھیں، مطالبے تھے، مفاد تھا۔ بس تو ہی ہے جو بغیر کسی شرط کے مجھے قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، جب میں تھک کر کہتا ہوں اب مجھ سے نہیں ہو رہا تو مجھے یاد آتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اگر یہ وقت مشکل ہے تو شاید انجام خوبصورت ہے، اگر یہ آنسو ہیں تو شاید آگے مسکراہٹ لکھی ہے، کیونکہ اللہ کبھی کچھ چھینتا نہیں، وہ صرف بہتر کے لیے دیر کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں میرا رب میری خاموشی بھی سنتا ہے، میرے آنسو بھی گنتا ہے اور میری تھکن بھی دیکھتا ہے، اسی لیے میں ٹوٹ کر بھی مایوس نہیں ہوتا۔ یا اللہ، اگر آج میرا دل بوجھل ہے تو کل اسے ہلکا بھی تو ہی کرے گا، اگر آج اندھیرا ہے تو روشنی کا وعدہ بھی تیرا ہے، کیونکہ جس رب نے رات بنائی ہے اسی نے فجر بھی بنائی ہے۔ یا اللہ، میں اب خود کو بھی سمجھا نہیں پاتا۔ یا اللہ، کبھی کبھی میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو پہچان نہیں پاتا کہ یہ وہی انسان ہے جو کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنس لیا کرتا تھا۔ اب تو ہنسی بھی سوچ سمجھ کر آتی ہے۔ میں سب کے لیے مضبوط ہوں لیکن اپنے لیے بہت کمزور۔ لوگ کہتے ہیں تم تو بڑے صابر ہو، کاش انہیں پتا ہوتا کہ صبر کبھی کبھی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یا اللہ، میں نے ہر کسی کو معاف کیا مگر خود کو معاف نہ کر سکا۔ میں آج بھی خود سے پوچھتا ہوں کیا میں واقعی کافی نہیں تھا؟ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے مگر ہر سانس کے ساتھ درد دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں وقت سب ٹھیک کر دیتا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتی، بس انسان ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے۔ یا اللہ، میں نے اپنے خواب خاموشی سے دفن کیے کیونکہ ذمہ داریاں چیخ چیخ کر زندہ تھیں۔ میں نے اپنے دل کی باتیں اپنے اندر ہی مار دیں کیونکہ ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ میں نے بہت بار کہا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ جملہ خود کو بہلانے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ یا اللہ، میری زندگی میں کچھ دن ایسے بھی آئے جب میں نے تجھ سے بات نہیں کی کیونکہ مجھے لگا اب میرے لفظ بھی تھک گئے ہیں، مگر پھر بھی تو نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ یہی تو میرا رب ہے، میں منہ موڑ لوں تب بھی وہ دروازہ بند نہیں کرتا، میں گر جاؤں تب بھی وہ مجھے زمین پر نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی دل کہتا ہے بس ایک دفعہ کوئی پوچھ لے تم واقعی ٹھیک ہو، مگر پھر یاد آتا ہے کہ اللہ ہر لمحہ پوچھ رہا ہے میرے بندے کیا میں کافی نہیں؟ یا اللہ،
میں نے لوگوں کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہیں کی کیونکہ دنیا کمزور کو زندہ نہیں رہنے دیتی، مگر تیرے سامنے میں کچھ بھی چھپا نہیں سکتا۔ تو میرے اندر کا شور بھی سنتا ہے اور وہ چیخ بھی جو میں خود نہیں سن پاتا۔ میں رات کو سوتا نہیں، بس دن کے تھکے ہوئے وجود کو بستر پر رکھ دیتا ہوں، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلا خیال یہی ہوتا ہے، یا اللہ آج بھی گزار دے۔ میرے رب، کیا یہ دعا چھوٹی ہے کہ میں بس اندر سے زندہ رہنا چاہتا ہوں؟ میں نے سیکھ لیا ہے کہ ہر لڑائی انسان سے باہر نہیں ہوتی، کچھ جنگیں دل اور دماغ کے درمیان ہوتی ہیں، اور سب سے مشکل جنگ خود سے لڑنا ہوتی ہے۔ یا اللہ، میں نے بہت بار خود کو سمجھایا سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر بعض دن یہ جملہ بھی وزن بن جاتا ہے۔ پھر میں نے سجدہ کیا، ایسا سجدہ جس میں لفظ نہیں تھے، بس آنسو تھے، اور میں نے جان لیا جب انسان ٹوٹتا ہے تو اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ میرے رب، اگر تو نے مجھے روکا نہیں تو شاید میں غلط نہیں، اگر تو نے مجھے گرنے دیا تو شاید کچھ سکھانا تھا، اور اگر آج بھی میں سانس لے رہا ہوں تو شاید میری کہانی ختم نہیں ہوئی۔ میں نہیں جانتا میرا کل کیسا ہوگا، مگر مجھے یقین ہے میرا رب میرے کل میں بھی ہوگا۔ یا اللہ، میں تھک گیا ہوں لیکن تجھ سے بیزار نہیں ہوا، میں ہارا ہوں لیکن تجھ سے ناراض نہیں ہوا، میں ٹوٹا ہوں لیکن تیرے در سے دور نہیں گیا، اور شاید یہی ایمان ہے۔ میں نے سیکھا ہے جب سب دروازے بند ہو جائیں اور دل کہے اب بس، تو یہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے اب میں ہوں نا۔ اگر آج تم یہ پڑھ رہے ہو اور تمہاری آنکھ نم ہے تو سن لو، اللہ تمہارے آنسو ضائع نہیں کرتا، وہ ہر درد کو یا تو اجر بنا دیتا ہے یا دعا۔ اور ایک دن تم پیچھے مڑ کر کہو گے، یا اللہ شکریہ تو نے مجھے ٹوٹنے دیا تاکہ میں تجھ پر ٹیک لگا سکوں۔ یا اللہ، ایک وقت آتا ہے جب انسان لوگوں کے بیچ ہوتے ہوئے بھی خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، نہ کوئی دشمن ہوتا ہے نہ کوئی لڑائی، بس دل کے اندر ایک خاموش سا خلا ہوتا ہے جو ہر دن بڑا ہوتا جاتا ہے۔ میں نے بہت بار خود سے کہا بس تھوڑا اور صبر کر لو، مگر دل نے جواب دیا میں صبر نہیں، اب بس سہ رہا ہوں۔ یا اللہ، کبھی کبھی میں اتنا تھک جاتا ہوں کہ دعا بھی بوجھ لگنے لگتی ہے، الفاظ زبان تک آتے ہیں مگر دل میں اتر نہیں پاتے، اور میں بس یہ کہہ پاتا ہوں یا اللہ تو سب جانتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان بولنا چھوڑ دیتا ہے، سمجھانا چھوڑ دیتا ہے، اور خود کو بھی الزام دینا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اب دل کے پاس مزید ٹوٹنے کی طاقت نہیں رہتی۔ یا اللہ، لوگ کہتے ہیں ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے، مگر کچھ درد بغیر وجہ کے آتے ہیں اور روح تک ہلا دیتے ہیں۔ میں نے کئی بار سوچا کیا میں واقعی اتنا برا ہوں کہ خوشی مجھ سے ڈرتی ہے؟ کیا میں واقعی اتنا کم ہوں کہ سکون میرے حصے میں نہیں؟ اور پھر مجھے یاد آیا، اللہ جسے آزماتا ہے اسے نظر انداز نہیں کرتا بلکہ منتخب کرتا ہے۔ یا اللہ، اگر آزمائش تیری ناراضگی ہوتی تو انبیاء سب سے زیادہ آزمائش میں نہ ہوتے۔ نوح علیہ السلام نے صدیوں پکارا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، یوسف علیہ السلام کنویں اور جیل میں گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درد سہا جو لفظوں میں نہیں سما سکتا۔ تو پھر میں کون ہوں جو یہ سوچوں کہ آزمائش کا مطلب اللہ کا چھوڑ دینا ہے؟ یا اللہ، اصل مسئلہ درد نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان اکیلا درد سہ رہا ہوتا ہے، اور میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ جاننے کے باوجود دل کمزور پڑ جاتا ہے۔ میں مانتا ہوں میں صابر نہیں، میں بس مجبور ہوں۔ میں بہت نیک نہیں، میں بس ٹوٹا ہوا ہوں، اور شاید اللہ کو ٹوٹے ہوئے لوگ ہی زیادہ پسند ہوتے ہیں، کیونکہ ٹوٹا ہوا دل کبھی تکبر نہیں کرتا، وہ بس رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یا اللہ، میں نے تجھ سے کبھی زیادہ نہیں مانگا، بس اتنا چاہا کہ دل کا شور کم ہو جائے، بس اتنا چاہا کہ راتیں رونے کے بغیر گزر جائیں، بس اتنا چاہا کہ سانس لینا مشکل نہ لگے، لیکن شاید اللہ مجھے مضبوط نہیں بلکہ قریب لانا چاہتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کو کم یاد کرتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس بس اللہ ہوتا ہے، اور سچ کہوں تو اللہ کا ہونا سب کچھ ہونے سے بہتر ہے۔ یا اللہ، جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تبھی مجھے سمجھ آتی ہے کہ تیرا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ لوگ حد لگا دیتے ہیں تو رحمت کی کوئی حد نہیں، لوگ تھک جاتے ہیں تو نہیں تھکتا۔ میں نے رات کے اندھیرے میں بہت دفعہ آسمان کو دیکھا اور دل سے کہا، یا اللہ، اگر آج کوئی نہیں تو بس تو کافی ہے۔ اور عجیب بات ہے، اسی لمحے دل کچھ ہلکا ہو جاتا ہے، مسئلہ ختم نہیں ہوتا مگر سانس آ جاتی ہے۔ یہی تو ایمان ہے کہ درد رہے
مگر اللہ پر یقین نہ جائے۔ یا اللہ، میں نہیں جانتا میری یہ آزمائش کب ختم ہوگی، مگر میں جانتا ہوں میرا رب مجھے توڑ کر ضائع نہیں کرے گا، وہ ضرور جوڑے گا، شاید پہلے سے بہتر شکل میں۔ اگر آج میرا دل خالی ہے تو شاید اللہ اسے اپنی یاد سے بھرنا چاہتا ہے۔ اگر آج میں تنہا ہوں تو شاید وہ سکھا رہا ہے کہ اصل سہارا کون ہے، اور شاید ایک دن میں یہ سب پڑھ کر روؤں گا نہیں، مسکرا کر کہوں گا، یا اللہ، تو نے مجھے اس وقت بھی سنبھالا جب میں خود کو بھی سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ یا اللہ، ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب انسان کے پاس نہ صبر بچتا ہے، نہ سوال، نہ شکایت، بس ایک خاموش سا جملہ رہ جاتا ہے، یا اللہ، اب تو ہی ہے۔ اس لمحے انسان روتا نہیں، چیختا نہیں، بس اندر سے ٹوٹ کر اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب فرماتا ہے، اب میں خود سنبھالوں گا۔ تم نے شاید محسوس نہ کیا ہو، مگر جب تم نے ہار مان لی تھی، اللہ نے وہیں سے کام شروع کیا تھا۔ جب تم نے کہا تھا اب مجھ سے نہیں ہو رہا، اللہ نے کہا تھا بس اب مجھ پر چھوڑ دو۔ اللہ کی مدد ہمیشہ شور سے نہیں آتی، کبھی وہ دل میں اترنے والا سکون ہوتی ہے، کبھی بے وجہ آنکھوں کا سو جانا، کبھی کسی آیت کا دل کو چھو جانا، اور کبھی بس یہ احساس میں اکیلا نہیں ہوں۔ میرے رب، تو نے میری زندگی کی ہر چیخ سنی، ہر آنسو گنا، ہر رات دیکھی جب میں مسکلا کر لیٹا اور خاموشی سے ٹوٹتا رہا۔ تو جانتا تھا میں جھوٹا نہیں تھا، میں بس تھکا ہوا تھا۔ یا اللہ، تو نے مجھے وہ نہیں دیا جو میں مانگ رہا تھا، مگر تو نے مجھے وہ دے دیا جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی، اپنا قرب۔ میں اب سمجھ گیا ہوں کہ کچھ چیزیں مل کر خوشی نہیں دیتی اور کچھ چھن کر اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ آج بھی مسائل ہیں، زندگی مکمل آسان نہیں ہوئی، مگر دل اب ویسا بوجھل نہیں رہا، کیونکہ اب میں جان گیا ہوں ہر مشکل ختم نہیں ہوتی، کچھ مشکلیں ہمیں بدل دیتی ہیں۔ یا اللہ، اگر میں پہلے جیسا نہیں رہا تو اس میں میرا قصور نہیں، میں آزمائشوں سے گزر کر آیا ہوں۔ میں کمزور نہیں، میں گہرا ہو گیا ہوں۔ میں اب کم بولتا ہوں، کم شکوہ کرتا ہوں، زیادہ دعا کرتا ہوں، کیونکہ میں نے سیکھ لیا ہے لوگ وعدے توڑتے ہیں، اللہ نہیں۔ اور ایک دن جب سب ٹھیک ہو جائے گا، میں پیچھے مڑ کر یہ نہیں کہوں گا یہ سب میں نے کیا، میں بس اتنا کہوں گا، یہ سب میرے رب نے کیا۔ اگر آج تم تھکے ہوئے ہو تو یاد رکھو، اللہ تھکے ہوئوں کو چھوڑتا نہیں، وہ انہیں اپنے اور قریب کر لیتا ہے۔ اگر آج تم رو رہے ہو تو یاد رکھو، اللہ آنسوؤں کو ذلت نہیں، رحمت بنا دیتا ہے۔ اور اگر آج تم ٹوٹے ہو تو یقین رکھو، اللہ ٹوٹے دلوں سے سب خوبصورت کہانیاں لکھتا ہے۔ ایک دن تم ضرور کہو گے، یا اللہ، میں سمجھ نہ سکا تھا، مگر تو سب جانتا تھا، کیونکہ جس رب نے تمہیں آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھالے گا، بس تم اس کا ہاتھ تھامے رکھنا۔ اللہ تمہارے دل کو وہ سکون عطا کرے جو صرف وہی دے سکتا ہے۔ آمین۔